السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، آج کے بعد وقتاً فوقتاً نماز کے مسائل کے بارے میں بات کی جائے گی، اور آج کی ویڈیو میں نماز کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ چونکہ نماز کا اہتمام سب عبادتوں سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کی شرائط بھی بہت ہیں۔ اس مقام پر صرف ان شرطوں کو بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت ہر نماز میں پڑتی ہے۔ بعض شرائط جو کسی خاص نماز سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے جمعہ کی نماز کی شرائط، ان کا ذکر اسی مقام پر کیا جائے گا جہاں پر ان نمازوں کا بیان ہوگا، یعنی جہاں پر جمعہ کی نماز کا بیان ہوگا تو وہاں پر جمعہ کی نماز کی جو شرائط ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو نماز کے صحیح ہونے کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے۔ طہارت کا معنی ہے پاکی۔ نماز پڑھنے والے کے جسم کو نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا چاہیے، خواہ وہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، وہ نجاست نظر آنے والی ہو یا نظر نہ آنے والی ہو۔ ہاں، اگر بقدر معافی ہو تو کچھ مذائقہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی نجاست لگی ہوئی ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو 1 درہم سے جب نجاست کم ہو تو وہ بقدر معافی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن 1 درہم سے زیادہ ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ مگر افضل یہ ہے کہ اس سے بھی پاک ہو۔ اس طرح نجاست حکمیہ کی دونوں فردوں یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر اس حالت کو کہتے ہیں جب بندے کا وضو نہ ہو تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور حدث اکبر اس حالت کو کہتے ہیں جب بندے کے اوپر غسل جنابت فرض ہو، مردوں کے اوپر، اور عورتوں کو جو ماہواری ہوتی ہے اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ تو نجاست حکمیہ کے دونوں فردوں حدث اکبر اور حدث اصغر سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ نیز نماز پڑھنے والے کے لباس کو نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کی جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر بقدر معافی ہو تو کچھ حرج نہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہاں نماز پڑھنے والے کے پاؤں رہتے ہوں، اور سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک رہتی ہو، تو ان جگہوں کا پاک ہونا لازم اور ضروری ہے۔